اب اس سے بڑی بغاوت کیا ہو سکتی ہے کہ مالک اشتر جو تھا مدینہ کے اندر سیدنا عثمان کو خلیفۃ المسلمین کو شہید کرنے والوں کا سرگنا ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کے متعلق فرمایا، اپنے غلام سے کہنے لگی کہ مجھے واپس لے چلو، کہیں یہ کتا مجھے رسوا نہ کر دے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا باغیوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، ان لوگوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق قرار دیا ہوا۔ کیا مالک اشتر صحابی بھی ہے؟ بالکل نہیں، اس بندے کی صحابیت کسی ایک بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں تاریخ کو پرکھا جائے گا کہ ویسے ہی اس پر اعتماد کر لیا جائے گا؟ جی، تاریخ کو اس معاملے کے اندر پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، اور میں نے جو روایات آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ تمام کی تمام روایات صحیح سند سے ثابت ہیں کہ جن سے مالک اشتر کا باغی ہونا، قاتل عثمان ہونا، منافق ہونا اور فتنہ پرور ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حافظ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ مالک اشتر کا تاریخ میں کیا کردار ہے؟ اس کا کیسا کریکٹر تھا؟ اس کو کن نظروں سے دیکھا جاتا ہے؟ جی، تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مالک اشتر جو ہے اس کا تاریخ اسلام کے اندر کردار نہایت ہی نیگیٹو قسم کا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مالک اشتر کا شمار ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم کرتے ہوئے شہید کیا، ان کو مدینہ کے اندر بغاوت کھڑی کی۔ اب اس سے بڑی بغاوت کیا ہو سکتی ہے کہ مالک اشتر جو تھا مدینہ کے اندر سیدنا عثمان کو خلیفۃ المسلمین کو شہید کرنے والوں کا سرگنا ہے۔ یہ ایک پہلی بات کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اس کا اپنا اقرار موجود ہے۔ پھر اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں اگر دیکھا جائے کہ اس بندے کا کیسا کریکٹر تھا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے جا کے کہا جی مالک اشتر آپ کو جو ہے سلام کہہ رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے اوپر سلامتی نہ ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کا جواب دینے سے، اس کے سلام کا جواب دینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ وہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کی سلام کا جواب نہیں دے رہی، اس کو اپنا بیٹا نہیں کہہ رہی ہیں، یعنی ام المومنین ہے، تو ایسا بندہ جو ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تاریخ کے اندر اس کا پھر کیسا کردار ہوگا۔ پھر اسی طرح مالک اشتر کا کردار جو ہے ہم سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کو کیسا سمجھتی تھی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانے پینے کی کچھ اشیاء لے کر گئیں۔ جس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا، تو جس سواری کے اوپر وہ سوار تھی مالک اشتر نے اس سواری کو راستے میں روک لیا اور پھر اس کے اوپر ایسی کاری ضرب لگائی کہ ام المومنین گرتی گرتی جو تھیں بچیں، اور پھر ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کے متعلق فرمایا، اپنے غلام سے کہنے لگی کہ مجھے واپس لے چلو، کہیں یہ کتا مجھے رسوا نہ کر دے۔ اب دیکھیں کتنے سخت الفاظ انہوں نے مالک اشتر کے متعلق بولے ہیں ام المومنین نے، کہ ام المومنین کو خطرہ ہے اس بندے سے کہ یہ کہیں ہمیں رسوا نہ کر دے، یعنی اپنی عزت بچانے کے لیے اس بندے سے سیدہ صفیہ اپنے غلام کو کیا کہہ رہی ہیں کہ مجھے واپس لے چلو، کہ یہ کتا مجھے رسوا نہ کر دے۔ اور پھر روایات سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مالک اشتر کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بندے سے تنگ تھے۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر انہوں نے ساتھ کیوں رکھا؟ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظیم فہم و فراست تھی کہ اس طرح کے لوگ جو تھے ان کے گروہ کے اندر موجود تھے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ معاملات جو ہے مزید خون خرابہ نہ ہو۔ یہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں حکمرانوں کو، خلیفہ وقت کو، کہ جس بنا پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جیسے بندے کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن حقیقت میں یہ بندہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حامی نہیں تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا باغیوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، ان لوگوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق قرار دیا ہوا ہے۔ پھر المعجم الکبیر کے اندر ایک صحیح روایت موجود ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان کے اوپر لعنت کیا کرتی تھیں اور مالک اشتر کا نام لے کر بد دعا دیتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے تیروں میں سے ایک تیر بھیجے اور مالک اشتر کو ہلاک کر دے۔ تو دیکھیں امہات المومنین کی نظر میں مالک اشتر کا جو ہے اس طرح کا کریکٹر ہے کہ امہات المومنین اس کو کتا قرار دے رہی ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر جو ہے بد دعائیں کر رہی ہیں، اس کو قاتلین عثمان میں سے سمجھتے ہیں، اس کے اوپر سلامتی کی دعا نہیں کر رہی ہیں۔ پھر اسی طرح مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت کے اندر اس بندے کو قاتلین عثمان میں شامل کیا، اور اسی طرح مولوی اسحاق صاحب جو تھے انہوں نے بھی اس بندے کو قاتلین عثمان کے اندر ہی شمار کیا ہے۔ کیا مالک اشتر صحابی بھی ہے؟ بالکل نہیں، اس بندے کی صحابیت کسی ایک بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں تاریخ کو پرکھا جائے گا کہ ویسے ہی اس پر اعتماد کر لیا جائے گا؟ جی، تاریخ کو اس معاملے کے اندر پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، اور میں نے جو روایات آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ تمام کی تمام روایات صحیح سند سے ثابت ہیں کہ جن سے مالک اشتر کا باغی ہونا، قاتل عثمان ہونا، منافق ہونا اور فتنہ پرور ہونا ثابت ہوتا ہے۔